حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے بعد آپ نے اپنی نسل میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ شروع کی۔ آپ کے بعد تقریباً 1000 سال تک آپ کی اولاد اللہ کو ایک مانتی اور اس کی عبادت کرتی رہی، لیکن اس کے بعد بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت کے کچھ لوگ ایسے تھے جو خود تو بہت نیک نہیں تھے، لیکن اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو بہت مقرب سمجھتے تھے اور ان کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیتے تھے، اور یہ حد درجے کی تعریف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شرک کی صورت اختیار کر گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، اور اس وقت کیونکہ لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، لہٰذا ان دونوں پیغمبروں کے بیچ کا عرصہ کافی زیادہ تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب شرک اور بت پرستی نے زور پکڑا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس وقت کے بعض بہت نیک لوگ تھے اور دوسرے لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے اور ان سے دین سیکھتے۔ جب یہ نیک لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے اس قوم کو بہکایا اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جس جگہ وہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے وہاں بت تراش دو، اور ان کے نام بھی وہی رکھ دو جو ان نیک لوگوں کے تھے۔ ان کی قوم نے یہی کیا، بت تراش کر اسی جگہ رکھ دیے جہاں وہ دیندار بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ جب بت بنانے والی یہ نسل گزر گئی اور وہ سارا علم اور وجہ مٹ گئی تو انہی بتوں کو مقرب سمجھا جانے لگا اور ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد ازاں عرب کے بت کدوں میں پوجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد لوگ توحید پر قائم رہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگ شرک کرنے لگے۔ جب شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، جیسا کہ سورہ نوح میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور اس کا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلانیہ اور پوشیدہ اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور بہت مشقتیں اٹھائیں، لیکن سوائے چند لوگوں کے کسی نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلاتا ہوں، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے کہ ہم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اے اللہ، یہ تیری باتیں سننا نہیں چاہتے۔ میں نے ان لوگوں کو تیری طرف بلایا کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں اس وقت ایک بادشاہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آ رہے تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور اپنے معبود یعنی بتوں کی پرستش جاری رکھنا۔ لہٰذا لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے اللہ، یہ میری بات نہیں سنتے، یہ ان کی سنتے ہیں کہ جن کے مال اور اولاد انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، لیکن مجھے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور انہوں نے آپس میں مل کر مجھے بہت ستایا اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان بتوں کو نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغ کے 950 سال میں صرف 80 کے قریب لوگوں نے آپ کے حق کی دعوت قبول کی، اور یہ وہ لوگ تھے جو بہت ناتواں، غریب اور مسکین تھے۔ آپ کی قوم کے چند دولت مند لوگ آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں اور آپ کی دعوت پر غور کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد یہ غریب اور مسکین لوگوں کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو نکال دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر سردار نوح سے کہنے لگے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرح ایک آدمی ہو، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی صرف ان لوگوں نے کی جو ہم میں سے ذلیل ہیں، وہ بھی عقل سے، اور ہم تمہیں کسی طرح بھی اپنے آپ سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ خود سے چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اپنے رب کی دلیل پر قائم ہوا اور اس نے مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے چھپی رہی، تو کیا میں اس سے زبردستی تم پر مسلط کروں گا، حالانکہ تم تو اس سے بیزار ہو۔ میری قوم، میں نے اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں۔
انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کی بات کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ انہیں کوئی نعمت نہیں دے گا۔ ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگے کہ بس بہت ہو گیا، تم نے ہمیں بہت ڈرایا۔ اب اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اسے لے آ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آئے گا تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جب ان سے آمنا سامنا ہوا تو حضرت نوح نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں یہ بات گراں گزرتی ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں اور تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں کہ مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں اور تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تم جو کر سکتے ہو کر گزرو۔ تم اپنے جھوٹے معبودوں کو بلا لو اور پوری قوت سے مجھ پر حملہ کرو، مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ میں بالکل بے خوف ہوں کیونکہ تم کو میں نے باطل جانا ہے، میں حق پر ہوں اور حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، اور میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر وہ لوگ برائی میں ترقی کرتے چلے گئے، آپ کی ہر دعوت بے اثر رہی۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ اب اور کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ پھر آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو اپنے ساتھ اس میں سوار کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے پانی کا عذاب آیا۔ کئی دن لگاتار بارش ہوتی رہی اور اس طوفان سے ہر طرف تباہی مچ گئی، اور اس کشتی میں سوار انسانوں اور جانداروں کے علاوہ سب کچھ فنا ہو گیا۔ اور اس کے بعد تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے انہی ساتھیوں سے چلی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔